کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا شبیر، اور سلسلہ چل رہا ہے کربلا دیاں ماواں، قربانیاں عظیم تر آپ کے سامنے پیش کی ہماری ذاکرہ اہل بیت نے۔ بات کریں گے اب سخت ترین قربانیوں کی۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جو واقعہ کربلا سے پہلے پیش کی گئی۔ ذکر کریں گے اس عظیم ماں کا کہ جن کے بچے پردیس میں شہید کیے گئے۔ بات کرتے ہیں ذاکرہ اہل بیت سے، سیدہ شگفتہ زیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ کس شہید کی ماں کا ذکر کریں گے ہمارے ساتھ؟ آج میں ان دو بچوں کی ماں کا ذکر کروں گی کہ جن کا نام حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب کی بیٹی تھی، اور مولا نے ان کی شادی اپنی زندگی میں جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ کروائی تھی۔ بعض کتابوں میں ہے کہ ان کے 4 بچے تھے، بعض میں ہے کہ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ابراہیم، محمد اور بیٹی کا نام جو تاریخ میں لکھا ہے وہ عاتقہ ہے، لیکن بعض جگہ پہ حمیدہ ہے۔ تو ان کا جو واقعہ ہے نا وہ بہت دردناک واقعہ ہے، کیونکہ جناب مسلم بن عقیل کا یہ مرتبہ تھا کہ مولا امام علی مقام نے ان کو سفیر بنایا تھا، اور ان کو یہ کوفے میں سفیر امام حسین کے طور پر گئے، اور پھر ان کی کس طریقے سے کتنا ظلم کر کے ان کی شہادت ہوئی، اور ان کے ساتھ بعض تاریخوں میں ہے کہ ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم ساتھ تھے، اور جب ان کی شہادت ہو گئی تو وہ دونوں بچے جو تھے وہ بچھڑ گئے ان سے، اور یہ گلیوں بھٹکتے آخر کار اسی حارث ملعون کے گھر ان کو پناہ ملی، کہ حارث کی ماں کا بھی آپ کردار دیکھ لیجئے، یہاں پہ اس ماں کا بھی کردار ہے کہ حارث کی ماں جو تھی وہ پانی بھرنے کے لیے گئی دریا پر، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے پانی کے اندر 2 چاند چمکتے ہوئے دیکھے، میں نے دیکھا کہ 2 چاند سے پانی کے اندر ہے، تو میں نے ایک دم سے دیکھا تو 2 چھوٹے بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد ان کو یہ تھوڑی سی نیند آئی تھی، جو گلیوں بھٹک رہے تھے، دشمنوں سے بچتے بچاتے اس مقام پر سو رہے تھے۔ حارث کی ماں کو پیار آیا بچوں پر، اور پوچھا کہ تم دونوں کون ہو؟ تو بچے، آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت کے خاندان کے بچے کتنے سچے ہوتے ہیں، بچے بھی کتنے سچے تھے، کہ کہا کہ ہم سفیر امام حسین جناب مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہمارے باپ کو شہید کر دیا گیا اور ہم دشمنوں سے بچتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اس کو اتنا ترس آ گیا اور کہا کہ چلو میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں، اور یہ پھر لے کر آئی، اور اسے کھانا کھلایا، ان کا منہ دھلوایا بچوں کا، اور اس کے بعد انہیں حجرے میں ایک مقام پر انہیں سلا دیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر حارث ملعون آیا، اور حارث آ کر سو گیا، کیونکہ صبح سے ان بچوں کو تلاش کر رہا تھا، جانی دشمن تھا ان بچوں کو، انعام کے لالچ میں تلاش کر رہا تھا، اور پھر رات کے کسی پہر رونے کی آواز آئی، ایک دم سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جب حجرے کا دروازہ کھولا تو جیسے 2 چاند چمک رہے، 2 بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے رو رہے ہیں۔ بس جب بچوں نے اپنا تعارف کرایا تو کہتے ہیں کہ اس طرح بالوں سے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر آیا۔ ماں آگے بڑھی، ماں نے بہت کوشش کی، لیکن ماں کو بھی اس نے دھکا دے کر اور پھر یہ بچوں کو گھسیٹتا ہوا کہتے ہیں دریا پر لایا، اور دریا پر آ کر اس نے تلوار ہاتھ میں تھی، اور کہا کہ اپنی آخری خواہش بیان کرو۔ تو بچوں نے کہا، آپ یہ دیکھیے یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، کہا کہ ہمیں اتنا وقت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکیں۔ دونوں بچوں نے نماز ادا کی،
اور نماز ادا کرنے کے بعد کہا کہ تم میں سے پہلے کون ذبح ہونا چاہتا ہے. آپ یہ دیکھیے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، دونوں آپس میں بھائی، دونوں آپس میں گلے میں باہیں ڈال کر بڑا بھائی آگے بڑھا کہ پہلے مجھے قتل کر دے، چھوٹا بھائی آگے بڑھتا ہے پہلے مجھے قتل کر دے. اور پھر دیکھیے کہ اس طرح سے تلوار چلائی کہ دونوں کے سروں کو کس طرح سے جدا کیا. سر تو اپنے قبضے میں لے لیے لیکن جو جسم تھے وہ دریا میں بہا دیے. اور وہ جب کہتے ہیں کہ جب دریا میں پہلا جسم ڈالا اس نے تو کہتے ہیں وہ اس وقت تک وہیں پر کھڑا رہا جب تک چھوٹے بھائی کا جسم جو تھا وہ وہاں پر آ کر کہاں. پھر دونوں بھائی ایک ساتھ ہی ان کی جو لاش تھی وہ آگے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک ماں کا کردار دیکھیے. ماں کو بچوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے اور یہ رسن بستہ بیبیاں تھیں، اونٹوں پہ سوار تھیں، ایک منادی ندا کر رہا تھا کہ آؤ اہل بیت رسول کا تماشا دیکھو، آؤ بیبیوں کا تماشا دیکھو. تو اس وقت کہتے ہیں کہ ایک مقام پر جب ان کا ٹھہراؤ ہوا تو کہا کہ ایک بہت بلند دروازہ تھا اور اس پر جناب مسلم بن عقیل کا سر لٹکا ہوا تھا. تو کہا کہ بیوی نے ایک مرتبہ پکار کر کہا کہ کیا یہاں پر لاشوں کو دفن کرنے کا رواج نہیں ہے؟ اور کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کا سر ہے. بیوی نے ایک دم سے پہلے تو سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے والی، آپ کا چہرہ تو میں دیکھ رہی ہوں، اے میرے والی مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ میرے معصوم بچے آپ کے ساتھ گئے تھے، ان کا کیا ہوا؟ وہ بچے کھو گئے ہیں یا کہاں جدا ہو گئے آپ سے؟ مجھے ان بچوں کی خبر نہیں. اس ماں کا جب میں درد دیکھتی ہوں نا، دیکھیے کہتے ہیں نا کہ بچوں کے اگر لاشیں سامنے آ جائیں تو شاید ماں کو قرار ہو جاتا ہے، لیکن اگر بچے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو وہ ماں کس کرب سے گزرتی ہے یہ وہ ماں جانتی ہے. یہ جناب رقیہ جانتی ہیں کہ وہ کس کرب سے گزری. ان کی قربانی، اس ماں کی قربانی اتنی بے مثال قربانی تھی کہ شوہر شہید ہو گیا، اس کے بعد دونوں بچے شہید ہو گئے، لیکن ان کی قربانیوں نے کربلا کو دوام بخش دیا. اور یہ ایسی ماں تھی کہ جو واقعی میں کہتی ہوں کہ جن کا کردار جب بھی جناب مسلم کا ذکر آئے گا اس ماں کا بھی ساتھ میں ذکر آئے گا، جس نے اپنے بچے اس طرح سے کھو دیے اور کس طرح سے ان کو قتل کیا گیا. اور میرا سلام ہو کربلا کی ماؤں پر کہ جنہوں نے اس واقعے پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، ایک گہرا تاثر چھوڑا ہے اور کربلا کو زندہ کر دیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جدو کہہ دے ہو کے لنگیا مقتل چو وین زینب کیتا لاشا والماوانا ویکھن کتے رک نہ جاون ساوا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیا ماوا کربلا دیاں ماواں کربلا دیاں ماواں